دوستو تفسیر قرآن کی سیریز میں ہم سورہ بقرہ کی شروع کی 20 آیات کی تفسیر کو ہم دیکھ چکے ہیں، جس میں شروع میں تو اللہ نے یہ بتایا کہ قرآن کن لوگوں کے لیے آیا ہے، یعنی متقی لوگوں کا ذکر کیا گیا۔ پھر بتایا گیا کہ کون لوگ ہیں جو قرآن سے رہنمائی نہیں لے سکتے، یعنی کہ کافرین کا ذکر آیا۔ اور پھر ان لوگوں کے بارے میں بیان کیا گیا جو مومنین کی صفوں میں بیٹھے ہوئے ہیں مگر ایمان کے اساس سے خالی ہیں، وہ مفاد پرست ٹولہ جو کہ مومنین کے پاس صرف اپنے مفاد کے لیے بیٹھتے ہیں، یعنی کہ منافقین۔ تو متقیوں، کافروں اور منافقین کی پہچان کرانے کے بعد اب آتی ہے اصل کیٹیگری، یعنی کہ قرآن کی تعلیمات کا لارجر اسکیل پر جو اصل بینیفیشری ہے اس کا ذکر آتا ہے، وہ ہے الناس، یعنی کہ عوام الناس، رعایا۔ لیکن ایک فرق ہے، قرآن کریم انسان انہی لوگوں کو کہہ کر پکارتا ہے جو تسخیر کائنات کرتے ہیں، کیونکہ اللہ کی نظر میں انسان وہ ہے جو اپنی انسانی صلاحیتوں کو اللہ کے عطا کردہ وسائل کا استعمال کرتے ہوئے نکھارتا چلا جائے۔ یہی وہ فرق ہے جو انسان کو جانوروں سے ممتاز کرتا ہے۔ اسی مقصد کی وجہ سے انسان کو اللہ نے روح خداوندی عطا کی، جس کی وجہ سے انسان کو سماعت اور بصارت یعنی کہ انٹلیکٹ جیسی نعمت سے نوازا گیا۔ تو جو لوگ اپنی عقل کا استعمال کرتے ہوئے خدا کی عطا کردہ وسائل سے نت نئی چیزیں بناتے چلے جاتے ہیں، ڈسکور کرتے چلے جاتے ہیں، ان کو اللہ انسان کہہ کر پکارتا ہے۔ اللہ نے ہمیں کن کن ناموں سے پکارا ہے، اس پر میری یہ پوری ویڈیو موجود ہے۔ تو الناس انسانوں سے مراد ہوتی ہے وہ لوگ جو تسخیر کائنات کرتے ہیں، سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں جھنڈے گاڑتے ہیں، اللہ کے دیے ہوئے وسائل کا استعمال کرتے ہوئے اپنی روزی میں خود کفیل ہوتے چلے جاتے ہیں، اور اس طرح اس پوزیشن میں آ جاتے ہیں کہ معاشرے میں دینے والے بن جائیں۔ یہ ہیں وہ لوگ جن کی وجہ سے خدا کی حمدیت دنیا میں قائم ہوتی ہے۔ یہی لوگ ہیں جو کائنات کی ڈسکوریز کرتے ہیں، اور جب کوئی چیز ڈسکور کر لیتے ہیں تو انسانیت اش اش کر اٹھتی ہے کہ خدا نے کیا زبردست قدرت بنائی ہے۔ اسی وجہ سے قرآن کا پہلا لفظ الحمد، خدا کی حمدیت، اور قرآن کا آخری لفظ الناس، جن لوگوں کے ذریعے سے اللہ کی حمدیت دنیا میں قائم ہوتی ہے۔ الناس ہی وہ لوگ ہوتے ہیں جو اگلے سٹیپ پر مومن بن سکتے ہیں اگر ان کو صحیح رہنمائی مل جائے۔ اسی مقصد کے لیے قرآن آیا کہ انسان جو وسائل ڈسکور کرتا چلا جاتا ہے، اس کو بتایا جائے کہ خالق نے ان کو کن مقاصد کے تحت پیدا کیا ہے، ان کا استعمال کن مقصد کے تحت ہونا چاہیے۔ اور وہ لوگ جو تسخیر کائنات نہیں کرتے، اپنی انسانی صلاحیتوں کو نہیں نکھارتے، ان میں اور جانوروں میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ یہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ یہ لوگ حکمرانوں کے غلام ہوتے ہیں، اور غلام اس لیے بنے رہتے ہیں کیونکہ یہ آواز اٹھانے سے ڈرتے ہیں۔ ان کو سب سے پہلے متحد ہو کر موت کا خوف نکال کر فرعون کے تخت کو اکھاڑ پھینکنا ہوگا، اس کے بعد قرآن ان کو رہنمائی دے گا کہ حکومت کیسے چلانی ہے۔ تو 21ویں آیت میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگوں یا انسانوں عبادت کرو۔ عبد کا روٹ ہے عین بے دال، جس کے معنی ہوتے ہیں غلامی، کسی کی اطاعت کرنا، احکامات کی پیروی کرنا۔ تو عبادت کرو کس کی؟ ربکم۔ ہم گرامر کے سیکشن میں پہلے ہی پڑھ چکے ہیں کہ کم کے معنی ہوتے ہیں تم سب کا۔ اس سے پچھلی آیات میں ہم نے ہم کو بہت دیکھا تھا، ان آیات میں ہم کم کو بہت دیکھیں گے۔ رب کا مادہ ہوتا ہے رے بے بے، جس کو میں نے تفصیل سے سورہ فاتحہ کی تفسیر میں بتایا ہوا ہے۔ یہاں بس اتنا بتا دیتا ہوں کہ اس کے معنی ہوتے ہیں کسی شے کی پرورش کرتے ہوئے اس کو نقطہ آغاز سے بتدریج اسٹیپ بائی اسٹیپ اس کی منزل مقصود یا منزل تکمیل تک پہنچا دینا۔ تو رب معنی ہوا ہر شے کو اس کے حسب حال سمانے نشو و نما دینے والا۔ ربکم کے بعد ہے الذی، یعنی کہ وہ جس نے، خلقکم، یا پھر کم آ گیا، کم مانے تمہارا، اور خلق مانے یعنی جس نے تمہیں پیدا کیا، والذین من قبلکم، اور انہیں بھی جو پہلے آ کے گزر گئے، یعنی کہ کسی خاص دور کی بات نہیں ہو رہی بلکہ شروع سے آخر تک نو انسانی کو اسی رب نے پیدا کیا۔ نہ صرف پیدا کیا بلکہ پہلے ہی کہہ دیا کہ وہی رب ہے، یعنی کہ وہ اپنی مخلوق کو پیدا بھی کرتا ہے اور پھر اس مخلوق کو اپنے نقطہ آغاز سے نقطہ انجام تک پہنچنے کے لیے جو سامان نشوونما یا رزق چاہیے ہوتا ہے وہ بھی مخلوق کو مہیا کرتا ہے۔ اسی بات کو اللہ نے دوسری جگہ کہا ہے اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم، اللہ ہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا اور تمہیں رزق بھی عطا کیا۔ خدا کی صفت تخلیق اور رزاقیت کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ ظاہر انسانوں نے یا مخلوق نے تو اللہ سے نہیں کہا کہ ہمیں پیدا کر دیا جائے، تو اللہ نے جسے پیدا کیا ہے لازمی ہے کسی پروگرام کے تحت ہی پیدا کیا ہے۔ اب اس پروگرام کو پایا تکمیل تک پہنچانے کے لیے، مخلوق کو آگے بڑھنے کے لیے جو سامان نشو و نما چاہیے وہ بھی پیدا کرنا ضروری تھا، اسی لیے پہلے رزق پیدا کیا
اور ہمارے سائنسدان بھی یہی بتاتے ہیں کہ ہوا، پانی، روشنی، حرارت اور زمین میں پیداوار کی صلاحیت پہلے وجود میں آئی ہے، بعد میں جاندار مخلوق کو پیدا کیا گیا ہے۔ یہ ہے پرفیکٹ ایکویلیبریم بٹوین تخلیق اینڈ رزاقیت۔ لیکن انسان کو جو رزق میں تنگی آتی ہے وہ اللہ کی وجہ سے نہیں آتی۔ اللہ نے انسانوں کے نظام کا اختیار انسان کے حوالے کر دیا خلیفہ بنا کر۔ زمین کا خلیفہ اگر اللہ کی کتاب کے مطابق سسٹم چلائے گا تو سب کو رزق میسر آئے گا، لیکن ایسا ہوتا نہیں۔ اس وجہ سے ایک بہت بڑی آبادی رزق کی تنگی میں آ جاتی ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے آپ خلق کے مادے کو بھی سمجھ لیں۔ اس کا مادہ ہے خے لام کاف، جس کے بنیادی معنی کسی چیز کو بنانے یا کاٹنے کے لیے اسے ماپنا یا اس کے اندازہ لگانے کے ہوتے ہیں، اس کے تناسب اور توازن کو دیکھنا، ایک چیز کو دوسری چیز سے بنانا۔ لہٰذا خلق کے معنی ہوں گے مختلف عناصر کو نئی نئی ترکیبیں دے کر ان سے مزید چیزیں بناتے چلے جانا۔ تخلیق کے لیے جہاں بھی خلق کا لفظ استعمال ہوا ہے، اس کے معنی ہے وہ چیز جو انسان کے علم کی دسترس میں رکھی گئی ہے۔ یہ ہے اللہ کا عالم خلق۔ اللہ کا دوسرا عالم ہے، وہ ہے عالم امر، یعنی جس چیز کی تخلیق کا علم انسان کو اتنا نہیں دیا گیا۔ تو وہ لوگ جو نظریہ ارتقاء کو نہیں مانتے، ان سے میں یہی کہوں گا کہ دیکھیں، ہر جگہ اللہ نے خلق کا لفظ استعمال کیا ہے، یعنی اس کا علم ہماری دسترس میں ہے، رکھا ہے اللہ نے۔ لیکن روح اللہ نے کہا ہے میرے امر سے، اور اس کا علم ہمارے پاس اتنا نہیں ہے۔ تو آیت نمبر 21 کا مفہوم ہوگا کہ اے لوگوں، عبودیت اختیار کرو یا غلامی اطاعت اختیار کرو ربکم، اپنے رب کی، الذی خلقکم، جس نے پیدا کیا تمہیں، والذین من قبلکم، اور تم سے پہلے والوں کو، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی ہو جاؤ۔ متقی کا مادہ ہے واو کاف، یہ جو میں بہت ڈیٹیل میں پچھلی ویڈیو میں بتا چکا ہوں، لیکن مختصراً وہ انسان جو راستے میں موجود دائیں اور بائیں کی جھاڑیوں سے بچتے بچاتے بیچ راہ پہ چلتا جائے، اس کو کہتے ہیں متقی۔ دائیں اور بائیں کی جھاڑیوں سے مراد دو طرح کے ایکسٹریمزم۔ ایک وہ ایکسٹریمزم جو دنیا کو کچھ مانتا ہی نہیں، دنیا کو پلید بنا کے بیٹھا ہوا ہے، دنیا مسافر خانہ ہے، یہاں مسافروں کی طرح رہنا ہے، اور سب کچھ آخرت پہ چھوڑ ڈالا، یعنی مذہبی پیشوا۔ اور بائیں طرف کے ایکسٹریمزم سے مراد ہے وہ لوگ جنہوں نے دنیا کو ہی سب کچھ بنا لیا اور آخرت کی زندگی سے انکار کرتے ہیں، یعنی کہ الحاد یا ایتھیزم۔ متقی وہ ہوتا ہے جو دونوں طرف کے ایکسٹریمزم سے بچتے ہوئے بیچ کی متوازن راہ پہ چلتا ہے۔ وہ دنیا کی حقیقت کو بھی مانتا ہے اور آخرت کی زندگی پر بھی ایمان رکھتا ہے۔ 22ویں آیت میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے الذی جعل لکم، وہ جس نے بنایا تمہارے لیے، الارض، یہ زمین، فراشن، فرش کی طرح، والسماء، اور آسمان کو، بناء، محفوظ رکھنے والی چھت جیسے، یعنی کہ جس نے بنایا زمین کو فرش کی طرح اور آسمان کو چھت کی طرح۔ جیسا کہ میں نے شروع میں ہی کہہ دیا کہ الناس کا ذکر آتے ہی تسخیر کائنات کا ذکر آ جاتا ہے، ٹپس آ جاتی ہیں ریسرچ اور ڈیولپمنٹ کے حوالے سے یا سائنس اور ٹیکنالوجی کے حوالے سے۔ تو اللہ کہتا ہے کہ اللہ نے اس زمین کو اس طرح بنایا کہ یہ گول ہونے کے ساتھ ساتھ فرش نما ہے۔ کوئی بھی چیز جو گول ہوتی ہے وہ فرش نما نہیں ہو سکتی، لیکن اللہ نے زمین کو اس قابل بنایا کہ اس پہ تعمیرات ہو سکیں۔ یہ گول بھی ہے اور حرکت میں بھی ہے، اس کے باوجود یہ ہمارے لیے فرش کی طرح کام کرتی ہے کہ ہم سکون سے بیٹھے ہوتے ہیں اور زمین کی گردش چلتے رہتی ہے۔ یہی بات اللہ دوسری جگہ کہتا ہے کہ تم اس پر سکون سے بیٹھے رہو اور یہ گھومتی بھی رہے۔ یہاں بنا کے مطلب کو سمجھنا بھی ضروری ہے۔ اس کے معنی ہوتے ہیں عمارت یا جو بھی چیز جو تعمیر کی جائے۔ اس کے علاوہ اس کے معنی چھت کے بھی ہوتے ہیں۔ چونکہ فرش کا ذکر آیا ہے تو چھت کا لفظ زیادہ مناسب ہوگا۔ اور سما کے معنی ہوتے ہیں اونچا ترین مقام، وہ چیز جو بلندی پر ہو۔ تو زمین سے بلندی پر، اونچائی پر اللہ نے کوئی ایسی چیز بنائی ہوئی ہے جو چھت کا کام کرتی ہے، یعنی اس زمین کو محفوظ رکھتی ہے۔ اس کو آپ آج کی زبان میں شاید اوزون لیئر بھی کہہ سکتے ہیں، جو اس زمین کو ایک ایٹماسفیئر پرووائڈ کرتی ہے۔ وہ ایٹماسفیئر جو اس کو خلا کے ایٹماسفیئر سے جدا کرتا ہے اور اس طرح تمام نقصان دہ چیز اور ارتعاش کو زمین تک پہنچنے سے روکتا ہے۔ آگے ہے وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ، وَأَنزَلَ، اور نازل کیا، مِنَ السَّمَاءِ، آسمان سے، ماءً، پانی، اور اللہ نے آسمان سے پانی نازل کیا۔ اس کے ایک تو معنی یہ ہو سکتے ہیں بارش کے، اور جیسا کہ میں نے کہا کہ سما معنی ہوتا ہے وہ چیز جو اونچائی پر ہو، تو بارش اونچائی سے ہی ہوتی ہے، اس آسمان سے نہیں ہوتی جس کو ہم یہ نیلا نیلا آسمان کہتے ہیں، وہاں سے نہیں ہوتی، بلکہ ایک اونچائی کے مقام سے ہم پر پانی برستا ہے۔ لیکن یہ جو انزال کا لفظ استعمال کیا یا نازل کا لفظ استعمال ہوا ہے، اس میں ایک بڑی حقیقت چھپی ہوئی ہے۔
اس کا مادہ ہے نون زے لام، نزل، یعنی کہ بلندی سے نیچے کی طرف آنا. اسی لفظ سے بنا ہے منزل، یعنی میری منزل آ گئی، یعنی اترنے کی جگہ. اسی سے نکلا ہے تنزل، یعنی کہ آہستہ آہستہ اترتے چلے جانا یا گرتے چلے جانا. نزل ان چیزوں کو بھی کہتے ہیں جس سے مہمان کی توازی کی جائے. اسی وجہ سے نزیل معنی ہوتے ہیں مہمان کے. تو نازل سے مراد وہ چیز جو اوپر سے آئی ہو، اسی لیے وحی کے لیے نزول کا لفظ استعمال ہوتا ہے. مطلب یہ علم انسان کی ذاتی علم نہیں ہے، بلکہ اوپر سے اللہ کے پاس سے بندے پہ اترا ہے. تو جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ پانی کا نزول ہوا ہے، پانی نازل کیا گیا ہے، اس سے مراد یہ ہوگی کہ پانی اس زمین کا نیٹو انگریڈینٹ نہیں ہے، یہ آسمان سے آیا ہے. اور آج سائنس ہمیں یہی بتاتی ہے کہ پانی اس زمین کی چیز یا انگریڈینٹ نہیں ہے. کسی کومیٹ یا ایسٹرائڈ کے ٹکرانے سے گیسز کے کچھ ایسے ریئیکشن ہوئے جن سے پانی کا وجود آیا. تو دیکھا آپ نے ایک لفظ سے قرآن نے کتنی زبردست ٹپ دی ہے سائنسدانوں کو. تو اللہ نے جو پانی نازل کیا زمین پر تو اس سے کیا ہوا؟ فاخرجا، اس نے باہر نکالے، بہی، اس سے، من الثمرات، کئی طرح کے ثمر. ثمر کے معنی پھل کے ہوتے ہیں. ثمر اولاد کو بھی کہتے ہیں. جس طرح درخت کے بیج سے پھل پیدا ہوتا ہے، اسی طریقے سے انسان اور حیوان کے بیج سے بچہ پیدا ہوتا ہے. اس لیے ثمر کے معنی اولاد کے بھی ہوتے ہیں. تو کئی طرح کے پھل زمین سے نکالے. رزقن، رزق، لکم، تمہارے لیے، جس سے تمہارے لیے رزق پیدا ہو. فلا، چنانچہ نہیں، تجعلو، تم بناؤ، للہ، اللہ کا، اندادن، کوئی شریک یا ند، وانتم، اور جب کہ تم، تعلمون، اس چیز کا علم رکھتے ہو کہ اللہ کا کوئی ند نہیں. ند کے معنی ہوتے ہیں ہم پایا، ہم سر، ایک جیسا. اب سمجھیں غور سے اس بات کو کہ زمین پر جو رزق پیدا ہوتا ہے، قرآن کی رو سے یہ وسائل رزق ارض یعنی زمین سے پیدا ہوتے ہیں، یہ اللہ کے پیدا کردہ ہیں. ان کے بارے میں یہ خیال کرنا کہ کوئی اور بھی ان وسائل کا مالک ہو سکتا ہے، یہ شرک ہے. اسی لیے اللہ نے کہا کہ تم اللہ کے ند یا ہمسر نہ بناؤ، کیونکہ تم جانتے ہو کہ اللہ کا کوئی ند نہیں ہے، کوئی ہمسر نہیں ہے. ند کے معنی ہمسر یا ہم پایا تو ہوتے ہیں، مگر ایک اور اجاز کے ساتھ کہ جن دو ہستیوں کو ایک دوسرے کا ہم پایا یا ند تصور کیا جائے، ان کی کیفیت یہ ہو کہ ان میں سے ہر ایک اپنی طرف کھینچے. اور اسی لفظ کی جمع ہے امداد جو یہاں استعمال ہوئی ہے. یعنی کہ جب تم زمین پر انسانوں کی ذاتی ملکیت تسلیم کر لو گے تو ایک تو یہ کہ تم نے انہیں خدا کا ہمسر یا ہم پایا بنا دیا، اور دوسرا یہ کہ ان میں سے ہر ایک کی کوشش ہوگی کہ زیادہ سے زیادہ اپنی طرف کھینچ لیا جائے. یعنی کہ وہ ذرائع جس سے رزق پیدا ہوتا ہے وہ یہ لوگ اپنی طرف کھینچتے چلے جائیں گے. اب چاہے یہ ذرائع کسی انفرادی شخصیت کی ملکیت ہو، کسی افراد کے گروہ کی یا مجموعے کی، یا کسی قبیلے کی، خاندان کی یا قوم کی، اس کا نتیجہ اس کے سوا کچھ نہیں ہوگا کہ ہر ند زیادہ سے زیادہ اپنی طرف کھینچنے اور سمیٹنے میں لگا رہے، چاہے خلق خدا بھوکی ہی کیوں نہ مر جائے. قرآن کریم میں جہاں جہاں اس قسم کے امداد کا ذکر کیا ہے، اس کا تعلق آپ دیکھیں گے تو وسائل رزق کی ملکیت یا اس کی تقسیم کے حوالے سے. ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ انہوں نے اللہ کے ند مقرر کر رکھے ہیں، اور اس طرح لوگ اللہ کی طرف جانے والے راستے سے گمراہ ہو گئے. تم ان سے کہہ دو کہ تمہاری یہ روش کچھ وقت کے لیے تمہیں سوانح زندگی بہم پہنچا دے گی، لیکن تمہارا آخری ٹھکانہ جہنم ہوگا. دوسری جگہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ایسے لوگ بھی ہیں جو خدا کے امداد تراش لیتے ہیں، جن میں سے ہر ایک دوسرے کو اپنی طرف کھینچتا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان باطل خداؤں کی طرف لوگ کیوں کھینچے چلے جاتے ہیں؟ اس لیے کہ رزق کے سرچشموں کو انہوں نے اپنی ملکیت میں لے رکھا ہوتا ہے. اس طرح محتاج، محروموں اور آج کے دور میں مڈل کلاس لوگوں کے پاس اور کوئی چارہ ہی نہیں بچتا کہ ان کے پاس جائیں اور محض روٹی کی خاطر ان کی اطاعت اور ان کی غلامی کرنے پر مجبور ہو جائیں. یہی صورتحال آج آپ کو ہر جگہ نظر آئے گی. لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر ان لوگوں کو اپنا ند بنا لیا جن کے ہاں وہ نوکری کرتے ہیں، یا جو ان کے اعلیٰ افسران ہیں جو ان کی نوکری چھین سکتے ہیں. ان کی ہر طرح کی غلامی کرنے کو تیار ہوتے ہیں محض اپنی نوکری روٹی کے لیے. اور پاکستان کی تو بات کریں تو یہ شرک اپنے اعلیٰ درجے پر ہو رہا ہے. مزید کوئی سوال ہو تو کمنٹس میں ضرور کیجیے. شکریہ.